السلام علیکم، یو واچنگ دا لقمان شو. میرا نام مبشر لقمان ہے. ہر روز منڈے ٹو فرائیڈے آپ کے لیے لے کے آتے ہیں رات کو ایک لائیو پروگرام جس میں کوئی نیا سبجیکٹ ہوتا ہے، نیا ٹاپک ہوتا ہے، کوئی نئی پرسنالٹی ہوتی ہے. کافی عرصے سے مجھے کافی لوگ کالز بھی کر رہے تھے اور پوچھ بھی رہے تھے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کوئی ایسا پروگرام کریں جس میں ہمیں دین کے متعلق بھی کچھ سیکھنے کو ملے یا کچھ علمیت میں ہماری اضافہ ہو. جب بات یہ ہے کہ کافی علماء کا یہ خیال ہے کہ دین بھی، سیاست بھی اور ہمارے اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ ایک ساتھ چلتے ہیں، تو ہم نے کہا ایک ایسا پروگرام مرتب کرتے ہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ ان تینوں کا عنصر آ جائے. پرابلم کیا ہے، میں اس سے پہلے کہ میں اپنی پرسنالٹی کو انٹروڈیوس کراؤں کیونکہ ان کا اتنا بڑا نام ہے کہ میں نے ایک دفعہ ان کو انٹروڈیوس کرا دیا تو اس کے بعد مجھے ڈائریکٹ ان سے بات کرنا پڑے گی، میں آپ سے نہیں کر سکتا. پرابلم یہ ہے کہ قرآن مجید بہت خوبصورت کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس کے اوپر بہت سے کوسچن مارکس ہیں کیونکہ کافی لوگ اس کو اپنی اپنی مرضی اور اپنی اپنی مصلحت اور اپنی اپنی عقل کے مطابق انٹرپریٹ کرتے ہیں. اب آپ اس کی مارکیٹنگ اگر دیکھیں ان مارکیٹنگ ٹرمز، ماڈرن ٹرمز، تو اس میں ہے کہ جیسے جنت میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، دودھ کی نہریں ہیں یا شہد کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی شخص سائبیریا میں ہے تو اس کو ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ کو زیادہ متاثر نہیں کرتی بلکہ اس کو ان سے کپ کپی آتی ہے. کوئی شخص ڈینمارک میں ہے تو اس کو دودھ جو ہے وہ ایکسائٹ نہیں کرتا، وہ ہر سال دودھ ڈمپ کرتے ہیں وہاں پہ. اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہونے والا جو ہے وہ جو ہے شہد سے زیادہ ایکسائٹ نہیں ہوتا، وہ چاکلیٹس کھاتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں. تو ہوتا یہ ہے کہ hماری اس طرح کی جب ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک جو ہے اسلام اس کا بول بالا، لیکن نارتھ سے ساؤتھ تک ہمارا اسلام کا نام ہمیں نظر نہیں آتا. اسلام کی مارکیٹنگ میں وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں یا اسلام کو پروموٹ کرنے میں بہتر لفظ پروموٹ کرنا ہے، وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم مس کر رہے ہیں یا جن کو ہمارے سو کالڈ علماء غلط طور پہ استعمال کر کے دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. ٹو ڈسکس دیز کوسچنز اینڈ ٹو ایڈریس سم آف دی میجر ایشوز وی ہیو اے ویری بگ نیم فرام پاکستان، ڈاکٹر اسرار احمد. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک تو ویسے مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، اوپر سے آپ جو ہے وہ پہن کے بھی سفید سب کچھ آ گئے ہیں جیسے کفن باندھ کے آ جاتا ہے آدمی. ڈاکٹر صاحب ایک ویسے سر سے نہیں باندھا جی، کفن سر سے نہیں باندھا. یہی تو ہم کہتے ہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ خود اپنے سر سے کفن نہیں باندھتے، دوسروں کے بچوں کو بھجوا دیتے ہیں آگے ادھر ادھر. ڈاکٹر صاحب ذاتیات سے شروع کریں، سیاسیات سے شروع کریں، معاشیات سے کریں، جیسی مرضی آپ کی، آپ جو بھی مناسب سمجھیں میں حاضر ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں، مجھے ایک بات پتہ چلی آج میں آپ کے یعنی آنے سے پہلے میں کچھ مختلف لوگوں سے پتہ کر رہا تھا ڈفرینٹ چیزیں، تو مجھے ایک بات پتہ چلی اور بڑے وثوق سے پتہ چلی کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں غامدی صاحب کا داخلہ منع کر دیا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے منع نہیں کیا تھا، اصل میں وہ وہاں آ کر جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جس سے وہاں انتشار پیدا ہوتا تھا. تو ہمارے ایک صاحب نے اپنے طور پر جا کر ان سے کہا تھا کہ آپ ایک طرف تو ڈاکٹر اسرار کو کہتے ہیں جاہل ہے اور گمراہ ہے، تو آپ یہاں کاہے کو آتے ہیں؟ تو بس اس کو انہوں نے سمجھا کہ گویا کہ یہ میرا حکم آیا ہے، لیکن میں نے کوئی روکا نہیں تھا. آپ نے میسج نہیں بھجوایا تھا ان کو؟ حالانکہ وہ آپ کے مسجد کے ساتھ رہتے تھے بالکل وہاں پہ، کافی دور رہتے تھے، وہاں سے ان کے بالکل پاس تو مسجد تھی ای نہیں، بلاک. وہ گائے کرائے پہ لے کے تو نہیں آتے تھے نا، وہ جس طرح آتے تھے وہ 2 منٹ کی ڈرائیو تھی ان کے لیے. جو بھی تھا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک مسجد چھوڑ کر میرے پاس آتے تھے. مسجد ان کے پاس تھی ای بلاک ماڈل ٹاؤن کی آپ قریب کی میں. شخصیت اتنی محصور کون ہے کہ ان کو آنا پڑا؟ لیکن ان کے لیے میں نہیں ہوں، وہ مجھ سے بہت بنیادی اختلافات رکھتے ہیں تو ہم اور مجھے ان سے بہت بنیادی. تو ہمارے جو پیروکار ہیں ان کو ہم یہ حق دیتے ہیں کہ کسی کو بھی مسجد میں داخلے سے منع کر دیں؟ نہیں، میں نے منع نہیں کیا آئے، لیکن یہ کہ کوئی وہاں پر ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے. ڈاکٹر صاحب شروع کرتے ہیں اسلام کیا انسانیت کے عمل سے، جہاں سے انسان بنی نوع انسان شروع ہوا، کیونکہ سب سے پہلے تو وہی سوال آئے گا. آدم علیہ السلام کے ہم سارے واقعات ہم نے سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں. اما حوا یا بی بی حوا، ان کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ آیا؟ قرآن مجید میں آیا ہے دونوں سے خطاب کر کے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں حوا رہو. کا نام تو نہیں آیا. حوا کا نام نہیں ہے. اسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا. حابیل کا نام بھی نہیں ہے. دو اسی طرح بھائیوں قابیل کا نام بھی نہیں ہے. لیکن یہ واقعہ ہے. اچھا تو یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا؟ یہ نہیں، قرآن میں نہیں ہے. یہ ایک حدیث میں یہ بات الفاظ قرآن مجید
جو انسانیت کو شروع ہونے کا بتا رہا ہے اس میں یہ کوئی واقعات نہیں ہے. قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے. نہیں، قرآن مجید میں آیا نا کہ جب ان سے کہا ان کا پیغمبری کا نہیں آیا. نہیں، اتر جاؤ. نہیں، اما یاتینکم منی ہدن، جب جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی. گویا کہ اس کے پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہے گی، اور وہی ہدایت وہی کی ہدایت ہے جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا. اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے ان سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں. بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں نا، اصل میں جو میں نے جو آج تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھا، تو آدم جو مجھے نظر آیا اس میں قرآن مجید میں، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے تھوڑی سی میں نے بھی صرف پڑھی ہے، تھوڑی سی نحو پڑھی ہے، کوشش کی ہے. میں طالب علم ہوں، میں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو پلیز مائنڈ نہ کریے گا. آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں، پڑھ کے سناؤں. نہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر آدم ایک کی حیثیت سے، اصل میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر. تو یہاں بنی کہاں آیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، یہ آیت آپ سورہ اعراف کی پڑھ رہے ہیں. جی بالکل، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید میں مختلف تعبیرات ہیں. جی، صورناکم وَلَقَدْ ثم قلنا خَلَقْنَاكُمْ للملائکۃ اسجدوا. اب اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے، نوع آدم، وہ پیدا ہوئی ہے، یعنی پوری ایک خلقت، ایک خلقت، ایک نوع، ایک آدمی نہیں، ایک سپیشیز، ایک آدمی نہیں، ان میں سے ایک آدمی چنا گیا ہے. یہ ہے در حقیقت اس آیت سے جو بات نکلی. تو جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام، بابا آدم جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں، ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے، اور اما حوا اور یہ اور پسلی سے نکلنا، یہ سب غلط ہے. پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ غلط ہوا نا پھر. اب میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا یہ مطلب اگر ڈاکٹر صاحب قرآن میں نہیں ہے تو غلط ہے. قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا نا. نہیں، ضروری نہیں ہے. قرآن میں ہر شے تو نہیں ہے. قرآن مجید میں ایٹم بم کا ذکر تو نہیں ہے، تو یہ تو نہیں کوئی بات ہوئی. وہ تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا، جس کا ایٹم بم سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نا. نہیں، لیکن یہ کہ آدم حوا سے بھی بڑا آدم حوا سے کیا؟ آدم سے ہے، آدم نبی تھے. کون سی حدیث میں ذکر ہے حوا کا؟ کس کا؟ بی بی حوا کا. خیر، میں احادیث پر میری کوئی زیادہ نگاہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ان کی زوجہ کا ذکر ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ آپ اف آئی میں کم ٹو یو اگین، آپ کے ذاتی سوال میں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی بھی ٹیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جب آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے، اور جب آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل، لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا. تو وہ آپ کے اوپر آج تک وہ حاوی ہیں ٹیچنگز. اس سے بہتر تعبیر یہ ہے جس نے کہا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں ان میں سے جماعت نہیں نکلتی. یہ ایک بہتر تعبیر ہے کہ جماعت کا ایک بنیادی فکر. سردیاں آ رہی ہیں تو کمبل کا ذکر بہتر ہے، جس نے بھی کہا. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ بائبل تو ہے نا لائبریری آف بکس. جی ٹھیک ہے نا. جیسے جوش بائبل جو ہے 39 بکس ہیں، اسی طرح پروٹسٹنٹ بائبل بھی 39 اور 27 ہے، کیتھولک جو ہے وہ 46 بکس ہیں. لیکن ایک بک ہے بائبل کی، اس کا نام ہے بارنبس، جس کے اوپر جتنے جوش فرقے ہیں، کیونکہ ان میں بھی بہت فرقے ہیں، اور جتنے عیسائی، یا عیسائی نہیں کہنا چاہیے، مجھے ایک میرے ویور نے کہا تھا جی مسیح کہا کریں آپ ہمیں، مسیح برادران کے فرقے ہیں، وہ ساروں کا اس سے اختلاف ہے کہ یہ ہمارا بائبل ہے. کیونکہ اس بائبل کا مقدمہ جو ہے مولانا سید ابو الاعلی مودودی نے لکھا، اور انہوں نے اس کو پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کیا، اور اس بائبل میں اس طرح کی بڑی کہانیاں، اور یہ جو ببلیکل سٹوریز ہیں ان کو آپ لوگوں نے، اور خاص طور پہ جماعت کے اولین لیڈرز نے، ہمارے مذہب کا حصہ بنا دیا. میں معافی چاہتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ بائبل کی سٹوری ہے، برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے یہ بائبل میں، کوئی نہیں کرتا. وہ نہیں